کاٹن نہیں اگتی لیکن ٹیکسٹائل کا سب سے ون آف دا بگیسٹ ڈیلر، ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹر. ایکسپورٹر. کیوں؟ ویلیو ایڈیشن کرتا ہے. ہم دیکھیں بات اور یہ ہمارے یہاں کاٹن اگتی ہے، ہمارے یہاں اگتی ہے. ہماری لوکل انڈسٹری کو 15 ملین بیلز کی ضرورت ہے. ہم نے پچھلے سال 8 سے 8.5 ملین بیل پروڈیوس کیا. اس سے پہلے ہمارے ملک میں 6 ملین بیل پروڈیوس ہوا، اور اس سال شاید پھر دوبارہ ہمارے پروڈکشن 8 ملین بیل سے کم ہوگی. تو باقی گیپ کو پورا کرنے کے لیے یا تو ہمیں انڈسٹری کو بند کرنا پڑے گا یا امپورٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ انڈسٹری کو بند کر دو تاکہ امپورٹ کا بل نہ بڑھے. ہم نے امپورٹ کو کم کرنا ہے نا، اور امپورٹ ہم نے کرنے نہیں دینا. جب امپورٹ ہوگا تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ آؤٹ ہو جائے گا، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ بہت سا ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو گیا. کیوں بند ہو گیا؟ بیکاز آف دا الیکٹریسٹی، بیکاز آف دا ریٹ آف ڈالر، بیکاز آف دا گورنمنٹ پالیسیز، بیکاز آف دا نان اویلیبلٹی آف ریفنڈس. یہ وجوہات ہیں کہ آپ کا وہ انڈسٹری بند ہو گیا. اب آپ نے دیکھے، اب آپ کی اس وقت پرائرٹی کیا ہے کہ آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے. تو اب اس کے آپشنز ہیں آپ کے کہ آپ نے کیا ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے یا آپ نے امپورٹ کو کم کرنا ہے، آپ نے ویلیو ایڈیشن بڑھانی ہے، آپ نے لوکلائزیشن کی طرف جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایل سیز نہیں کھلنے دینی. تو جب آپ ایل سیز نہیں کھلنے دیں گے تو آپ کا امپورٹ بل تو کم ہو جائے گا، لیکن آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، سسٹم چوک کر جائے گا. تو یہ بات ہے نا. اب آپ پرائرٹیز لسٹ میں سے کس پرائرٹی کو کس نمبر پہ رکھ رہے ہیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو پھر جب آپ جیسے فیصلے کریں گے ویسا ہی ہوگا، اور ویسا آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، ملک سے لوگ، پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، ملک سے لوگ جا رہے ہیں. انڈسٹری جو آپ کی ٹیکسٹائل کی ہے وہ بنگلہ دیش، سری لنکا شفٹ ہو رہی ہے. ہم بینکرپسی سے ڈرتے تھے، کیا سری لنکا بینکرپٹ نہیں ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، دوبارہ کر لیا پالیسیز. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا. پھر میں اگین یہی کہتا ہوں، اٹس نیور لیٹ، لیکن سب سے پہلے ادارے کے سربراہ کو جواب دینا ہوگا. There has to be day one. یس وہاں سے جب میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا تو میں جواب دہ تھا، میں آج بھی جواب دہ ہوں اپنے ان تمام اعمال کا جو میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیے، اپنے ٹینیور میں کیے. تو وہ تمام لوگ جو جس سربراہ ہیں جس ادارے کے، انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ یہ فیصلے انہوں نے کیوں کیے، کیا یہ ملک کے لیے اچھے تھے یا ملک کے لیے اچھے نہیں تھے. تو